مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم۔ سے پہلے بتا دوں دوستو، طالبانی رکشا منتری محمد یعقوب مجاہد سے ملے بھارتی ودیش منترالیہ کے سنیکت سچیو جے پی سنگھ۔ چلے پہلے سنتے عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں، ہر درد کی یارو میں دوا لے کے چلا ہوں، مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، رہوں گا میں کامیاب، مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں۔ اس سے میں نے شروعات کری، پھر میں نے نظمیں پڑھی اور پھر لوگوں کے کندھے پر تھا میں، تو اچھا انوبھو تھا میرے لیے، بہت خوبصورت سا لمحہ ہے وہ۔ جی، ماں کی دعائیں تو آپ لے کر چلے، اور آپ نے کہا درد کی دوا بھی ساتھ لیے پھرتے ہیں، تو درد کی دوا کیا ہوتی ہے؟ نہیں، وہ درد اپنے درد کی دوا نہیں، لوگوں کے دلوں کی درد کی دوا ہے۔ تو نہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے لفظوں سے لوگوں کے دلوں کے جو درد ہیں وہ تمام طرح کے ہیں، سماج، پریوار، پرستھتی سے اور زندگی سے جو اپجے ہوئے درد ہیں، میں ان پہ تھوڑا سا مرہم لگا سکوں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے لفظوں کی سوئی سے ان کے زخم سی سکیں۔ واہ! تو یہ بتائیے کہ لکھتے تو آپ ظاہر ہے بہت اچھا ہے، ترنم بھی اچھا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کے فینس یہ بھی کہیں گے آپ دکھائی بھی اچھے دیتے ہیں اسکرین پر، تو کبھی یہ نہیں سوچا فلموں میں لکھنے کے لیے؟ ایکچولی مجھ سے بہت لوگوں نے سوال کیا کہ آپ وہاں کیوں نہیں جاتے اس دنیا میں، تو میں بڑا مزے کا ایک جواب دیتا تھا کہ مشاعرے کی دنیا کو بھی خوبصورت لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بڑا مزے کا سوال اور جواب ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے الگ ہٹ کے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مشاعرے کی جو دنیا تھی وہاں گلیمر کم تھا۔ جب میں آیا تو لوگ سلیقے سے سنتے تھے، داد دے دیتے تھے، ایک آٹوگراف لے لیا، بہت ہوا تو ایک فوٹو کھنچوا لی، شاعر کا یہی معاملہ تھا۔ لیکن جب میں آیا تو دور بدل رہا تھا اور اس پلیٹ فارم کا دائرہ بڑھ رہا تھا، سوشل میڈیا گھر گھر تک پہنچ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ میں فلمی دنیا میں جا کے دھکے کھاؤں، لائن لگاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی دنیا کو بڑا کروں۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ مشاعرے کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ فلمی دنیا کے بڑے سے بڑے گیتکار، آپ دو ناموں کو چھوڑ دیجئے، جاوید اختر صاحب اور گلزار صاحب، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو جن کی فیس ویلیو ہے، جن کو دنیا پہچانتی ہے، تو تیسرا نام موجودہ وقت میں شاید کوئی ہو جس کا چہرہ آپ پہچانتے ہیں۔ پردے کے پیچھے وہ ہیں، گیت لکھ رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ایک گیت کا لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں، لیکن فیس ویلیو نہیں ہے، چہرہ نہیں پہچان رہی ہے دنیا۔ تو جو خود کو پہچانوانے کا ایک سنکٹ ہے وہ کم سے کم مشاعرے کی دنیا میں نہیں تھا۔ یہاں صرف گلیمر نہیں تھا، پہچان تھی، پیسہ نہیں تھا، پہچان تھی، شہرت تھی۔ تو مجھے لگا کہ دو ہی چیزیں تو ایڈ کرنی ہیں، دھکے کیوں کھائے جائیں وہاں جا کر کے۔ میں نے اسی دنیا کو بڑا کیا۔ آج مشاعرے کی دنیا میں پیسے بھی ہیں، شہرت بھی ہے، گلیمر بھی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے دور کا ایک ایسا شاعر ہے جو لگژری لائف جیتا ہے، 5 اسٹار کلچر جیتا ہے، اچھی گاڑی سے چلتا ہے، اس کے فینس اسے بالکل اسٹار کی طرح پیار کرتے ہیں، لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پہ مجھے فالو کرتے ہیں، میں ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپڈیٹ کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ایک دن میں اس کے 3-4 لاکھ ویو ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ٹھیک ٹھاک میں ایک فوٹو اپنی اپلوڈ کر دوں فیس بک پر تو دن بھر میں 20-25 ہزار لائک آ جاتے ہیں۔ تو وہ فلمی دنیا کے ان گیتکاروں کے پاس یہ چیز نہیں حاصل ہے انہیں، جو پردے کے پیچھے رہ کے گیت لکھ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ اچھی دنیا میں ہوں، تو میں کیوں جاؤں ہالی ووڈ میں، کیوں گیت لکھنے کے لیے لائن لگاؤں۔ اس دنیا کا ہمیں علم نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کوی سمیلن اور یہ کوی منچ اور شاعری اب اتنے پاپولر ہو گئے ہیں۔ آپ بس اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 6 مہینے پہ۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب حدیث کتاب سے قرآن کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جب وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حال میں ملے گا کہ جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ
پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کی قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔ فائدہ قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پر عمل کرنے کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اس کو جوڑا عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر درخواست کرے گا اے میرے رب اور پہنائیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلہ میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہے، ایک اجر تلاوت کا ہے، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں قرآن شریف توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے، تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحافینی سے حصہ ملا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ فائدہ صاحب قرآن سے حافظ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر تدبیر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔